سيدي يا رحمة العالمين. سامعین عزیز شام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، محتشم حضرات، حقوق زوجین کے حوالہ سے آپ حضرات کی خدمت میں سلسلہ وار گفتگو ہو رہی ہے۔ اور آج آپ کی خدمت میں حقوق زوجین سے ریلیٹڈ ایک خاص عنوان پہ کلام کرنا ہے، جہاں گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے مرد کی عورتوں پر شرعی برتری، اس کی 35 دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کیں کہ شرع شریف میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عورتوں پر ازلی اور عبدی فضیلت عطا فرمائی۔ اس پہ تقریباً 35 صورتیں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں، عورتوں کے کوئی حقوق نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو میں یہ بات بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مغربی ایجنڈا یا چند آوارہ عورتیں آزادی کے نام پہ جو فحاشی اور عریانی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، انہوں نے عورتوں کو کیا پروٹیکشن دینی ہے؟ قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد میں یہ بات نتیجے کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ جتنے بھی سچے ادیان گزرے، سچے دین گزرے سابقہ، ادیان سابقہ بھی عورتوں کو وہ تحفظ فراہم نہیں کر سکے جو اسلام نے عورتوں کو پروٹیکشن دی۔ اس لیے میں دختران اسلام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ مغربی ایجنڈا لے کے اپنے حق کی بات نہ کریں، چند آوارہ عورتوں کی تحریک کا حصہ نہ بنیں۔ آپ کو پروٹیکشن چاہیے تو جو قرآن و سنت نے آپ کو تحفظ دیا ہے وہ جھوٹی تحریکوں نے کیا، سچے ادیان نے بھی اتنا تحفظ نہیں دیا جتنا اسلام نے دیا۔ تو آپ اسلام کی تعلیمات لے کے، قرآنی ایجنڈا لے کے اپنے حق کی بات کریں۔ لیکن افسوس یہ ہے
کہ آپ کو فرصت ہی نہیں ہے کہ قرآن و سنت کا آپ مطالعہ کر سکیں کہ قرآن نے آپ کو کتنی عزت دی ہے، کتنا تحفظ فراہم کیا ہے۔ اسلام میں عورتوں کے تحفظ کے حوالہ سے جو روشن تعلیمات ہیں ان میں سے کچھ حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اصل میں ایک ہفتے سے میرے گلے میں بہت شدید انفیکشن ہے، تو بولنے میں کافی دقت بھی محسوس ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی دلیل جو اسلام نے عورتوں کو تحفظ فراہم کیا، اس پہ سب سے پہلی دلیل سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 آپ پڑھیں۔ گو کہ اس آیت کو میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، مگر آج کے موضوع سے ریلیٹڈ ایک بات کرنی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، فرمایا جب عورت نافرمانی پہ اتر آئے اسے اچھے انداز میں نرمی کے ساتھ سمجھاؤ۔ اگر یہ طریقہ کارگر ثابت نہ ہو تو ان کو اپنی خوابگاہوں سے الگ کر دو، بستر سے الگ کر دو۔ اگر یہ دوسرا طریقہ بھی کارگر ثابت نہ ہو تو اصلاح کے طور پہ اسے مارو۔ 3 ضربوں سے زیادہ نہیں مار سکتے اور ضرب بھی ایسی نہیں لگا سکتے جس سے چوٹ لگے۔ اگلے جو الفاظ ہیں وہ عورت کو پروٹیکشن دیتے ہیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، فرمایا جب عورت اطاعت گزار ہو، وفا شعار ہو، تو پھر مردوں کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ عورتوں پہ دست درازی یا زبان درازی کے لیے بہانے تلاش کریں یا بہانے تراشیں، اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ اچھا، بڑے مزے کی بات ہے، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا بعد میں بیان کیا، عورت کی نافرمانی کو پہلے بیان کیا، اور پھر اس کی اصلاح کے 3 طریقے بیان کرنے کے بعد پھر یہ الفاظ کہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ اس میں بڑا ایک خاص پوائنٹ ہے، جب عورتیں اطاعت کرنا شروع کر دیں تو مرد پرانی باتیں لے کے نا تو وہ ایسے ہی چڑھائی کرتا رہتا ہے، تو وہی ہے نا، تو وہی ہے نا، تو نے یہ کہا تھا نا، تو یہ کرتی تھی نا، تو وہ پرانی باتیں دہرا کے پھر اس کو تکلیف دیتا ہے۔ تو آیت کا جو اسلوب ہے وہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ عورت چونکہ نافرمانی پہلے کر چکی ہے تو اس کی نافرمانی کو روکنے کے لیے آپ نے 3 سٹیپس لیے۔ اب اگر عورت اطاعت میں آ گئی ہے، اطاعت گزار ہو گئی ہے، تو اب پرانی باتیں چھیڑ کے اس پہ زبان درازی کرنا یا جناب بتقاضِ بشریت اگر پھر بھی ہو جاتا ہے تو پہلے والی باتیں یاد کر کے عورت پہ دست درازی کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، فرمایا عورت جب اطاعت گزار ہو تو پھر قطعاً کسی مرد کو اجازت نہیں کہ وہ عورت کو اذیت دے۔ پہلے بھی اذیت کی اجازت نہیں ہے، لیکن اصلاح کے لیے چند چیزیں بتائیں۔ تو یہ عورت کو پہلا تحفظ جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں فراہم کیا، یہ اللہ نے خود کیا ہے کہ عورتوں پر ظلم کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش نہیں کرنا چاہیے، عورتوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تحفظ ان کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ دوسری آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اختیار کرو۔ عاشرو معاشرت سے بنا ہے، اور معروف ہر اچھے طریقوں کو کہتے ہیں۔ تو آیت کا مفہوم یہ نکلے گا کہ معاشرے میں رائج جتنے بھی اچھے طریقے ہیں موافق شرع، وہ عورت کے ساتھ بروئے کار لائے جائیں۔ ہر اچھا معاشرتی طریقہ جو موافق شرع ہو، شریعت کی مخالفت میں کوئی اچھا طریقہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن معاشرے میں ایسا رائج طریقہ جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، وہ ہر برتاؤ اچھا برتاؤ عورت کے ساتھ کرنے کا اللہ نے حکم فراہم کیا ہے۔ تو یہ بھی اسلام نے عورت کو تحفظ دیا ہے کہ عورت کے ساتھ اچھا برتاؤ اختیار کرو۔ تمہارا رہن سہن عورت کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، تمہاری گزر بسر عورت کے ساتھ اچھی ہونی چاہیے، تمہارا چال چلن عورت کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ معاملات میں خانگی جتنے معاملات ہیں اس میں اچھا برتاؤ اختیار کرو، حسن سلوک اختیار کرو۔ عورت انسان ہے، نبی پاک نے عورت کو ضعیف العقل بھی کہا اور ضعیف الاعتقاد بھی کہا۔ تو بتقاضِ بشریت عورتوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں لیکن خوبیاں بھی ہوتی ہیں، عورتوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو صرف خامیوں کو پکڑ کے بندہ چڑھائی کرتا رہے تو اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ میں خود کتنا اچھا ہوں۔ کیا مجھ میں خوبیاں اور خامیاں دونوں نہیں ہیں؟ اگر مجھ میں خامیاں اور خوبیاں دونوں ہیں تو عورتیں بھی ہماری طرح انسان ہیں، ان میں بھی خوبیاں اور خامیاں ہو سکتی ہیں۔ اور پھر جس عورت کو ضعیف الاعتقاد اور ضعیف العمل قرار دیا گیا ہو، ضعیف العقل قرار دیا گیا، ضعیف الاعتقاد اور ضعیف العقل، تو پھر آپ اس سے توقع رکھیں کہ عورت میں جو چیز بھی نظر آئے وہ اچھی ہی نظر آئے، تو ایسا نہیں ہوتا، کمزور پہلو بھی ہوتے۔ تو خوبیوں کو لے کر کے گھر کو چلانا چاہیے۔ ایک بات میں اپنے نوجوانوں کو ہمیشہ کہتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں، دیکھیں 9 مہینے بڑا ٹائم ہوتا ہے۔ آپ گھر میں ایک عورت کو لائے ہیں، 9 مہینے تو وہ آپ کے ساتھ رہی نا، تو آپ نے جانچ لیا کہ عورت کیسی ہے، تو کوئی فیصلے پہ پہنچ جائیں۔ لیکن جب بچے ہو جائیں تو پھر آپ انتہائی اقدام اٹھانے سے گریز کریں، کیونکہ میرا مشاہدہ ہے کہ بچوں کی صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں میاں بیوی کے ناروا سلوک کی وجہ سے، اور خاص طور پہ طلاق کے معاملات یہ ایک ایسا سنگین معاملہ ہے کہ بچے بکھر جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، بچوں کی صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں، ساری زندگی وہ محروم رہتے ہیں۔ اس لیے جب بچے ہو جائیں نا تو پھر طلاق کو طلاق دے دیں، اور جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی، آپ بہانے تلاش نہ کریں۔ وہ اگر با کردار تھی تو 9 مہینے اس کو جانچنے کے بڑے ہیں، سمجھ نہیں آپ کو، اس کی ہر اچھی اور بری عادت بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے 9 مہینوں میں۔ اب 9 مہینوں کے بعد، اگر میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 9 مہینے کا عمل ہوئی ہوتا ہے نا، تو اگر ابتدا میں عمل ہو جائے تو 9 مہینے تک بچہ ہو جاتا ہے، تو 1 سال آپ کے لیے بڑا ہے۔ آپ نے 1 سال اپنی عورت کو دیکھ لیا، تو جس طرح اس وقت جی جی کرتے تھے بعد میں بھی کرتے رہیں، کیا آ رہے ہے؟ سمجھ نہیں آئی ہے؟ اس وقت تمہیں پیار کا بھوت چڑھا ہوا تھا، اب بچے ہو گئے تو تمہیں خامیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو سامعین ذی احتشام، طلاق کو اپنی زندگی سے نکال لیں،
کوشش کریں معاملات کو چلائیں، گھر کے نظام کو چلائیں۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بچے ہو جائیں طلاق کا آپشن کبھی بھی استعمال نہ کریں۔ وہ انتہائی ناگزیر حالات میں بالکل ہاتھ سے معاملہ نکل جائے وہ اور چیز ہوتی ہے، چھوٹی موٹی چیزوں پہ طلاق سے گریز کرنا چاہیے۔ اور دوسرا پوائنٹ ذہن میں رکھیں، جب عورت اور مرد دونوں ایکسٹریم پوزیشن لے لیں، آمنے سامنے آ جائیں، تو پھر یہ بات میری لکھ لیں زندگی میں کام دے گی کہ گھر کے چلانے کے لیے ایک بندے کو شکست تسلیم کرنی پڑے گی، یا عورت جناب والا شکست کھا جائے، وہ سٹیپ ڈاؤن کر لے یا مرد کر لے۔ اور مشاہدہ یہ ہے کہ عورت نہیں کرتی، اسی لیے نبی پاک نے فرمایا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، سیدھی کرو گی تو کڑک ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے مرد کو چاہیے، اللہ نے اس کو حوصلہ زیادہ دیا ہے، تو گھر چلانے کے لیے اگر دونوں کے رویے انتہا پسندی والے ہوں تو گھر کو چلانا ہے تو بھائی ایک بندے کو شکست اختیار کرنی پڑے گی، ایک بندے کو ہار ماننی پڑے گی، یہ بات لکھ لیں۔ اس کے علاوہ گھر نہیں چل سکتا، گھر ٹوٹے گا۔ تو یہ باتیں میری دو باتیں لکھ لیں، زندگی میں کام آئیں گی۔ بچے ہو جائیں تو طلاق کا آپشن نہ استعمال کرو، بچے برباد ہو جائیں گے۔ کچھ بھی ہے گھر کو چلاؤ۔ دوسرا آپشن کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو یہ انتہا پسندی دونوں کو برباد کرے گی، اس لیے ایک بندے کو ہار ماننا پڑے گی۔ اور میں ذاتی طور پہ آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ مرد کو ہار مان لینی چاہیے، کہ مرد کو اللہ نے باصلاحیت بنایا ہے، مرد کو اللہ نے جرت دی ہے، عورت کمزور ہے، تو مرد کو چاہیے کہ وہ، اور یہ اس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فن رجال کے امام ہیں، امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے القبائر کے اندر یہ روایت لکھی ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کی بدخلقی کی شکایت کرنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا، تو جو ہی دستک دینے لگا تو اندر سے شور شرابے کی آواز سنی، اور شور کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو ہے وہ بڑے سخت لہجے میں کلام کر رہی تھی، اور آگے سے حضرت عمر کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ تو اس بندے نے کہا جب امیر المومنین کا یہ حال ہے تو میں اپنی شکایت کیا لگاؤں گا؟ تو جو ہی وہ واپس ہٹا حضرت عمر باہر آ گئے، اس کو بلایا، کہا کدھر آئے ہو؟ کہا حضور میں تو اپنی بیوی کی بدخلقی کی شکایت لے کے آیا تھا، تو یہاں آپ کے معاملات تو میرے سے زیادہ کام گڑبڑ نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا دیکھو میری بیوی مجھے کھانا بنا کے دیتی ہے، جب کہ شریعت نے اس پر کھانا پکانا اس کی ذمہ داری اس پر عائد نہیں کی ہے۔ وہ کھانا بنانے سے انکار کر دے تو شرعی طور پہ وہ انکار کر سکتی ہے۔ میری بیوی میرے کپڑے دھوتی ہے جبکہ میرے کپڑے اس پر دھونا ضروری نہیں۔ میری بیوی مجھے کھانا بنا کے دیتی ہے جبکہ کھانا بنانا اس کے لیے ضروری نہیں۔ میری بیوی میرے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، پرورش کرتی ہے، جبکہ یہ دونوں کام اس کے لیے اس پر واجب نہیں ہے، یہ صیانت و خسانت میرے ذمہ ہے۔ اور جب مجھے حاجت ہوتی ہے تو میری بیوی مجھے سکون پہنچاتی ہے۔ تو کہا اتنے کام اگر میری بیوی میرے ساتھ کرتی ہے تو اگر ایک آدھ وہ سنا دیتی ہے تو مجھے سن بھی لینا چاہیے۔ تو اس نے کہا جی میری بیوی بھی مجھے کھانا بنا کے دیتی ہے، مجھے کپڑے دھو کے دیتی ہے، میرے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، ان کی پرورش کرتی ہے، مجھے بھی راضی کرتی ہے، تو فرمایا اگر وہ اتنے کام کرتی ہے تو ایک آدھ کمزوری سے درگزر کر۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے باشروہن بالمعروف۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور ان کی بیوی بھی سخت بد اخلاق تھی، اور ایسی بد اخلاق تھی کہ ابو الحسن خرقانی کو بد دعائیں دیتی تھی، سخت بد دعائیں دیتی تھی۔
ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عقیدت مند ان کو ملنے آیا۔ القبائر کے اندر امام شمس الدین ذابی نے بڑی ڈیٹیل سے یہ واقعہ لکھا، لیکن وہاں ابو الحسن خرقانی کا نام نہیں لکھا، لیکن دیگر کتب میں موجود ہے۔ ممکن ہے وہ واقعہ کوئی اور ہو، لیکن واقعہ ایک جیسا، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ تو ابو الحسن خرقانی کے ایک عقیدت مند ملنے آیا حضرت ابو الحسن خرقانی کو، جو ہی دروازے پہ دستک دی نا تو بیوی نے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں حضرت تیرے حضرت کی ایسی تیسی، ادھر تیرا حضرت جنگل میں فلاں ہوگا تو یہ ہوگا، تو پھکڑ سنا ہے اس نے۔ وہ بیچارہ مایوس ہو کے واپس چل پڑا۔ سرے راہ اس نے کیا دیکھا، آگے سے ابو الحسن خرقانی آ رہے ہیں اور وہ مرد کلندر شیر پہ بیٹھا ہے اور اپنا گٹھا جنابے والا لکڑیوں کے شیر پہ لادا ہوا ہے اور ہاتھ میں ایک اژدہا پکڑا ہوا، اس کو یوں لہرا رہے ہیں جس طرح سواری کو چلانے کے لیے بندہ وہ لاٹھی کا استعمال کرتا ہے نا۔ تو اس نے کہا واہ عجیب بات ہے، عورت ایسی ہے کہ جس کی زبان کنٹرول میں نہیں ہے، اور یہ مرد خدا ایسا ہے کہ شیر اس کے کنٹرول میں ہے۔ تو یہ عجیب معاملہ ہے، اپنی عورت وہ اتنی بد زبان، اور ادھر معاملہ یہ کہ جناب درندے بھی ان کے مطیع ہیں۔ جب وہ قریب آیا اس نے کہا حضور آپ کے گھر گیا تھا، تو وہ سمجھ گئے، مسکرا دیے، فرمایا اچھا گیا تھا تو پھر کیا ہوا؟ کہا حضور یہ ہوا۔ کہا ٹھیک ہے آؤ پھر گھر چلتے۔ گھر جو ہی داخل ہوئے تو آپ نے اپنی بیوی کو ایک مہمان ہے تیرے مہمان کی ایسی تیسی لے کے آ جاتا ہے مہمان، سیدھا ٹکر جاتی تھی۔ آپ خاموش، مہمان کے ہاتھ دھلائے، اس کو کھانا پیش کیا۔ اس نے کہا حضور یہ ہے کیا معاملہ، کیا ہے؟ درندے آپ کے مطیع ہیں اور ایک عورت۔ فرمایا بندہ خدا، اسی عورت کی اسی بدخلقی پہ صبر کرتا ہوں تو اللہ نے درندوں کو میرا مطیع بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حکیم الامت مولانا احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ وعاشروہن بالمعروف کے تحت چوتھی جلد تفسیر نعیمی اس کے صفحہ 612 پہ ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ ایک شخص تھا، اس کی عورت بڑی بد اخلاق تھی، بڑی زبان دراز تھی، بات بات پہ پھکڑ ڈالتی تھی۔ تو خیر اتفاق سے وہ عورت فوت ہو گئی۔ اب جو اس عابد و زاہد نیک انسان، نیک سیرت، پاک طینت، پاک فطرت انسان کے جو دوست تھے نا، انہوں نے کہا حضرت آپ کی بیوی فوت ہو گئی ہے، آپ کا دوسرا نکاح کریں۔ فرمایا خبردار جس نے نکاح کریں۔ ایک عورت سے اتنی مشکل سے جان چھوٹی ہے اس بد زبان سے، اور پھر آپ دوسری میرے گلے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ خبردار کسی نے نکاح کا نام لیا، مجھے زندگی سکون سے گزارنے دو، تھوڑی مصیبتیں جھیلی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، میں نے کوئی شادی نہیں کرنی، سکون سے دن گزارنے دو مجھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ جب وہ رات کو سوئے نا تو وہ خود فرماتے ہیں کہ آسمان سے لگاتار فرشتے اتر رہے ہیں اور وہ آپس میں کہہ رہے ہیں یہ بڑا منحوس آدمی ہے، بڑا منحوس آدمی ہے۔ تو وہ خواب کے اندر ہی فرشتوں سے ٹکر گئے کہ تم نے مجھے منحوس کہا؟ کہا ہاں، کہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا بندہ خدا جب تیری بیوی زبان درازی کرتی تھی نا تو صبر کرتا تھا، تو اس صبر کا جو تجھے اللہ اجر عطا فرماتا تھا، تیرے اس نیک عمل کو ہم صدیقوں اور غازیوں کے اعمال کے ساتھ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے اور اللہ خوش ہوتا تیرے صبر کو دیکھ کے۔ اب جب سے تیری بیوی فوت ہو گئی ہے اللہ کی بارگاہ میں اب تیرے یہ اعمال جانا بند ہو گئے ہیں۔ صبح اٹھا فوق کہا اپنے دوستوں کو آج ہی میری شادی کریں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بد خلق عورت کو جھیلنے کا ثواب کیا ہے۔ تو سامعین ذی احتشام، عورت نیک ہو، عورت نیک ہو تو خوشبختی کی علامت ہے، اور اگر عورت بدبخت ہو، بد خلق ہو تو اس کو جھیلنا بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس لیے وعاشروہن بالمعروف، یہ میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کو قرآن نے ایسی پروٹیکشن دی ہے کہ پورے معاشرتی معاملات کا احاطہ کرتی ہے یہ آیت پاک۔ اور میں تمام معاشرتی معاملات میں ہر وہ اچھا برتاؤ عورتوں کے ساتھ بجا لاؤ جو اچھا برتاؤ شریعت کے موافق ہے۔ عورتوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ، میں نے پہلے کہا عورتوں میں بڑی اچھی خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں۔
تو خامیوں کی وجہ سے جو ہے وہ خوبیاں ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سب سے بڑی عورت کی خوبی کیا ہے؟ سب سے بڑی عورت کی خوبی کہ وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرے، اور شوہر کی عدم موجودگی میں وہ شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے، سامان و مکان کی بھی حفاظت کرے، اور جس کو شوہر ناپسند کرتا ہو اس کو گھر میں نہ آنے دے۔ یہ عورتوں کی بڑی خوبیاں بھی ہیں، یہ عورت ہے نیک۔ باقی زبان کا کڑک پن اور یہ چیزیں یہ چلتی رہتی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ عورت کو خائن نہیں ہونا چاہیے، یہ بات میری جو بیوی ہے نا، میری بیوی کی بہت اچھی خوبیاں ہیں، خامیاں بھی ہیں۔ میری بیوی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میری بیوی خیانت نہیں کرتی۔ جتنے پیسے اس کے ہاتھ میں ہیں، 1 روپے میں آج تک اس نے خیانت نہیں کی ہے۔ میں ایک بہت بڑے عالم کو جانتا ہوں، فوت ہو گئے، اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت دے، بہت بڑے عالم، نام نہیں لوں گا، اکثر لوگ آپ جانتے ہوں گے، فوت ہو گئے، بہت چوٹی کے مناظر تھے۔ زندگی کے آخری حصے میں انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی۔ وجہ کیا تھی؟ بیوی نے ان سے پوچھے بغیر ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو دے دی، تو بھائی پھر وہ ڈکار لے کھا گئے۔ اس پہ ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، اور اس عالم دین نے جو شیخ الحدیث تھے، جو مناظر اسلام تھے، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور ان کی آخری زندگی بڑی عجیب و غریب گزری بیچاروں۔ تو یہ بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ عورت کی اور جو میری بیوی کی خوبی ہے وہ سب سے بڑی ہے کہ میری بیوی نے آج تک 1 روپے کی خیانت نہیں کی ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اور میری بیوی کی ایک بہت بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ پردے کا انتظام۔ یقین جانیے میری بیوی کا میرے سگے بھائیوں سے پردہ ہے، جتنے کزنز ہیں سب سے پردہ ہے، اور وہ اس پردے پہ ایسی کاربند ہے کہ میں کہوں بھی صحیح تو وہ یہ پردہ نہیں ہٹائے گی، الحمدللہ۔ تو یہ سب سے بڑی اس کی خوبی ہے۔ اور ان دونوں خوبیوں سے بڑھ کے خوبی اس کی کیا ہے کہ میرے بچوں کے معاملے میں وہ مجھ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کئی مائیں بچوں کی خامیوں پہ پردہ ڈال دیتی ہیں، شوہر سے چھپاتی ہیں۔ میری بیوی ایک تو میرے بچوں کی کوئی خامی چھپاتی بھی نہیں ہے، اور میں پھر بھی بچوں کے معاملے میں شاید کوئی نرم رویہ اختیار کر لوں، میری بیوی مجھ سے بھی زیادہ سخت ہے، اور یہ اس کی بہت بڑی خوبی ہے۔ باقی خامیاں بھی ہوتی ہیں، وہ مجھے کہتی ہے آج جو کچھ آپ ہیں میری وجہ سے، میں نے کہا حضور آپ نے صحیح فرمایا ہے۔ ہاں وہ کرتی ہے ایسے، اب وہ سن رہی ہوگی، اس لیے پہلے میں نے اس کی خوبیاں بیان کر دی ہیں، تو بعد میں خامی بیان کر رہا ہوں تاکہ روٹی مل جائے گھر جانے کے بعد۔ وہ بڑی چڑھائی کرتی ہے مجھ پہ۔ آپ پتہ ہے جب میں گھر میں آئی تھی تو آپ کی آمدن کتنی تھی؟ 5000 آپ کی تنخواہ تھی، گھر کا خرچہ بڑا مشکل سے پورا ہوتا تھا، تو آج جو کچھ ہے ہمارے صدقے ہے۔ میں نے کہا جی ہاں آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا جو کچھ ہے آپ کے صدقے ہے، ہم تو گھیسیاں کر رہے ہیں، 12 گھنٹے کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں، سب کچھ آپ کے صدقے ہی مل رہا ہے۔ تو سامعین عزیز سے ہم تو عرض کر رہا تھا وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت، اس کا حکم قرآن نے دیا ہے، اور یہ بہت بڑا تحفظ ہے، عورتوں کی بہت بڑی پروٹیکشن ہے۔ تیسری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 228، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ۔ میں نے پچھلے جمعے پہ مردوں کی برتری اور فضیلت کے حوالہ سے آیت کی پہلی سطر پڑھی تھی کہ عورتوں کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ طلاق رجعی کے بعد، 1 طلاق یا 2 طلاق کے بعد عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیں، تو یہ حق اللہ نے کس کو دیا؟ مرد کو، عورت کو نہیں دیا۔ مگر یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں مرد کا حق بیان کیا، اسی آیت میں متصل عورت کا حق بھی بیان کیا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ۔ فرمایا جس طرح ہم نے مردوں کو حق دیا ہے، مردوں کی مثل عورتوں کو بھی ہم نے حقوق فراہم کیے ہیں۔ پورے قرآن و سنت کا مطالعہ کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لکھ لیں بات،
یہ آج میرا تیسرا جمعہ حقوق زوجین پہ. 3 ہفتوں سے حقوق زوجین پہ میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے الحمدللہ اچھا خاصا مطالعہ میں کر چکا ہوں. نتیجتاً ایک بات کرتا ہوں، جہاں جہاں بھی مرد کے حقوق کی بات ہوگی وہاں ایک بات ذہن میں لکھ لیں، اس سے مراد مردوں کے حقوق سے مراد کہ عورت مرد کی اطاعت گزار ہو اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے سامان و مکان کی اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو عورتوں کے حقوق کی برتری اور فضیلت کی جب بھی بات کریں گے تو مراد کیا ہوگا کہ عورتیں مردوں کی مطیع ہیں، اور جہاں جہاں عورتوں کی بات ہوگی حق کی تو اس سے مراد یہ ہے کہ عورتوں کا نان نفقہ اور بیت سکنہ رہنے کے لیے مکان یہ عورتوں کا حق ہے جو مردوں کے ذمے ہے. تو یہ پوری گفتگو کا نچوڑ عرض کرتا ہوں، پوری گفتگو کا نچوڑ کہ جہاں مرد کی اطاعت، مرد کی جناب والا حقوق کی بات ہوگی تو مراد یہ ہوگا کہ عورت مرد کی مطیع اور فرما بردار ہے، اور جہاں عورت کے حق کی بات ہوگی تو اس سے مراد یہ ہے کہ عورت کا نان نفقہ اور بیت سکنہ رہنے کے لیے مکان دینا، کھانا پینا جیسا خود کھائے ایسے بیوی کو کھلائے، جیسے خود پہنے ایسے ہی بیوی کو پہنائے، جیسے خود پیے ایسے ہی بیوی کو پہنائے، جیسا خود رہے ایسے ہی بیوی کو رکھے. تو یہ جو ہے عورتوں کے حقوق ہیں مردوں کے ذمہ. اور اس آیت میں مردوں کے حقوق کے ساتھ عورتوں کا حق کیا بیان کیا؟ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ. فرمایا جس طرح مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں. اور عورتوں کے حقوق کیا ہیں؟ عورتوں کا حق ہے کہ جیسا مرد خود کھائے ایسے ہی عورت کو کھلائے، جیسا خود پیے ایسے ہی عورت کو پلائے، جیسا خود رہے ایسے ہی عورت کو رکھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے نان نفقے کا انتظام کرے، اس کے رہنے کے لیے گھر اس کا انتظام کرے، اس کو مہر دے، یہ عورت کا حق ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس میں بھی عورتوں کے حقوق بیان کیے تو یہ بھی عورتوں کا تحفظ اور پروٹیکشن ہے. چوتھی دلیل سورۃ النساء سورہ بقرہ آیت نمبر 231 اللہ کا قرآن. آیت نمبر 229 الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا. 3 چیزیں. الطلاق مرتان، فرمایا طلاق رجی 2 بار ہے. ایک طلاق دی یا 2 طلاقیں اکٹھی دیں تو یہ طلاق رجی کہلائے گی. تو فرمایا عدت گزرنے سے پہلے یہ میں پچھلے جمعے پہ ڈیٹیل بیان کر چکا عدت کی. حائضہ ہے یعنی پیریڈز آتے ہیں تو عدت کتنی ہے؟ 3 پیریڈز. عائشہ ہے یعنی پیریڈز آنا بند ہو گئے تو عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے. نابالغ بچی کا نکاح ہوا، شوہر نے طلاق دی، عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے. حاملہ عورت ہے، طلاق دی، فوراً طلاق ہو جائے گی، حاملہ بھی ہے. عدت کیا ہے؟ وضع حمل. آج طلاق دی، کل بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم ہو گئی. تو فرمایا جب مرد نے عورت کو طلاق رجی دی، اب طلاق رجی کے بعد رجوع کا آپشن مرد کے پاس موجود ہے. اب جب رجوع کرے تو پھر اس کے متعلق قرآن نے کیا فرمایا؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. فرمایا یاد رکھو جب رجوع کرو، عورتوں کو اپنے پاس روکنا چاہو تو بِمَعْرُوفٍ، بھلائی کے ساتھ عورتوں کو روکو. پھر کیا کرو؟ طلاق دینے کے بعد بھی اگر عورت کو اپنے پاس رکھنے کی تمہیں نیت ہو، تمہاری تم رجوع کر رہے ہو، تو پھر عورتوں کو اپنے پاس روکنا ہے تو بھلائی کے لیے روکو، ظلم و ستم کے لیے اجازت نہیں ہے. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، عورتوں کو پاس رکھنا ہے تو بھلائی کے ساتھ رکھو، حسن سلوک کے ساتھ رکھو، اچھے برتاؤ کے لیے رکھو. نہیں رکھ سکتے او سرحوهن بمعروف، تو پھر جب ان کو آزاد کرو تب بھی بھلائی کے ساتھ آزاد کرو.
طلاق دو تو ذلیل کر کے طلاق نہ دو، اچھے انداز میں طلاق دو، یہ عورت کا حق ہے۔ اور تیسری چیز وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، جو زندگی میں عورت کو تم دے چکے ہو اس کو واپس لینے کے تم روادار نہیں ہو۔ حق مہر ہے تو واپس نہیں لے سکتے، تم منہ دکھائی اگر کوئی چیز دی ہے تو واپس نہیں لے سکتے، بطور گفٹ یا ہبہ کوئی چیز دی ہے تو واپس نہیں لے سکتے۔ عموماً جب شادی ہوتی ہے سسرال والے زیور پہناتے ہیں عورتوں کو، فرمایا یہ تم واپس نہیں لے سکتے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی کہ تو گزر رہی ہے؟ وَلَا يَحِلُّ، چسکے نہ چاہو نا، پہلے زیور پہن دیو تو بعد ہی چاہتے ہو میری اماں دیتا ہی، میں آنکھیں تیری اماں دیتا ہی واپس گنن آستے تو نہیں دیتا نا۔ بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ ہم عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو سامعین زید اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 229 ہے۔ ہاں عورت ایک صورت میں مرد لینے کا حقدار ہے، وہ بھی قرآن نے بیان کی ہے، جب عورت طلاق مانگے، خلا لے، تو خلے میں یہ آپشن موجود ہے کہ کچھ دے دلا کے اپنی جان چھڑائے، لیکن طلاق مرد دے تو پھر جو وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، پھر جو مرد نے دے دیا عورت کو نکاح کی صورت میں، منہ دکھائی کی صورت میں، گفٹ کی صورت میں، حق مار کی صورت میں، وہ واپس نہیں لے سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تین چیزیں فرمایا رکھو تو بھلائی کے ساتھ، طلاق دینی ہے تب بھی بھلائی کے ساتھ، ذلیل کر کے نہیں طلاق دو، آزاد کرنا ہے، اس کی رسپیکٹ، اس کی عزت، اس کی جناب والا اکرام و تکریم بحال رہنی چاہیے، اس کو ذلیل کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ طلاق بھی دینی ہے، عزت سے دو، شرافت سے دو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور جو دے دیا اس کو زندگی میں وہ واپس نہیں لے سکتے۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں یہ بات لکھ لو، وہ واپس نہیں لے سکتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 231 قرآن مجید کا ایک اور مقام، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، آئے ہائے سبحان اللہ، فرمائے جب تم عورتوں کو طلاق، اب اس میں بھی طلاق رجی کا بیان ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 232 میں طلاق کے بائنہ کا بیان ہے، میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب میعاد مدت پوری ہونے لگے، طلاق رجی کی میعاد پوری ہونے لگے، عدت کی میعاد پوری ہونے لگے، تو فرمایا اگر ان کو روکنا چاہو اپنے پاس تو رجوع کا حق تمہارے پاس موجود ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ جو پچھلی آیت تھی اس میں شاید تھوڑے الفاظ کا گڑبڑ کر گیا ہوں، الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان، یہ لفظ تھے۔ اس آیت میں لفظ کیا ہیں؟ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، فرمایا جب تم طلاق دے چکو اور عدت کی مدت پوری ہونے لگے، تم عورتوں کو اپنے پاس روکنا چاہو، تو فرمایا ایک بات یاد رکھنا، یہاں بڑے سخت لفظ استعمال کیے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، رکھنا ہے روکنا ہے تو بھلائی کے ساتھ روکو، حسن سلوک کے ساتھ، اچھے برتاؤ کے ساتھ روکو۔ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، چھوڑنا ہے تب بھی بھلائی کے ساتھ چھوڑو۔ آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، عورتوں پر ظلم کرنے کے لیے، ان کو ضرر پہنچانے کے لیے ان کو نہ روکو، اس کی اجازت نہیں۔ اور اگر تم عورتوں کی طرف رجوع اس لیے کرتے ہو کہ اس سے بدلہ لینا ہے، اس پہ ظلم کرنے کی نیت ہے، جیسے کہتے ہو آن دے سیکوار، سمجھ کوئی نہیں آئی ہیں جی،
طلاق دے دی تو پھر رجوع کیا، کیوں؟ میں ساریاں اگلیاں پچھلیاں جنابے والا برابر کر ساں۔ اللہ فرمایا تو اپنا بوتھ ویک تو ہے کون برابر کرنا لا؟ میں خبردار اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا میں عورتوں کو پروٹیکشن دے رہا ہوں، فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، روکنا ہے تو ظلم اور زیادتی کے لیے نہیں، خبردار بھلائی اور حسن سلوک اختیار کرو۔ اَوْ سَرِّحُونَ بِمَعْرُوفٍ، اور اگر چھوڑنا ہے تب بھی ذلیل کرنے کے لیے نہیں، عزت کے ساتھ چھوڑو، اس کو اس کی عزت کا خیال کرو۔ اور اگر روکا ہے ظلم کی نیت سے تو فرمایا اس کی اجازت تمہیں نہیں، اگر تم نے ایسا کیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس بات کو ذرا غور سے سننا، بڑے غور سے سننا۔ ایک طاقتور، انتہائی کمزور کو سمجھاتے ہوئے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، اوے دیکھ لے، یہ تیرا بھائی ہے نا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ تو زیادتی کرے گا تو یہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہو؟ ذرا دیکھنا سب سے جو طاقتور ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يَفْعَلْ ظَالِمًا وَمَن يَفْعَلْ ظَالِمًا، کس طرح آئے تھے جی؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، فرمایا اگر تم نے عورت پہ ظلم اور زیادتی کی تو تم نے زیادتی اس پہ نہیں کی، تم نے اپنے آپ کے ساتھ کی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تم نے ظلم اس پہ نہیں کیا، تم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، اور اس ظلم کا میں تمہیں مزہ چکھاؤں گا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ، آگے کیا ہے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، فرمایا تم اللہ کی آیتوں سے ٹھٹھا کرتے ہو، اللہ کی آیتوں سے مذاق کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ عورت کی پروٹیکشن دیکھیے، عورت کا تحفظ دیکھیے کہ عورت پہ ظلم کرنا یا دست درازی کرنا، اس کو اللہ فرما رہا ہے یہ میری آیتوں کے ساتھ مذاق ہے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کی ہرگز اس کو اجازت نہیں ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اب یہاں طلاق بائنہ کی بات ہے۔ فرمایا جب تم نے عورت کو طلاق دے دی اور مدت گزر گئی، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، خدا کی قسم رب نے ادھیڑ کے رکھ دی ہر شے کو۔ میں کہتا ہوں قرآن مجید میں عورت کو جو پروٹیکشن دی گئی، جو تحفظ دیا گیا، میرا خیال ہے اس سے بڑھ کے آیت کوئی نہیں ہے قرآن میں، کمال ہے۔ میں اس لیے عورتوں کو کہتا ہوں، اے اسلام کی بیٹیوں، یہ چند مبتی معافیہ، یہ مغرب کی جو نابے والا مغرب زادیاں، یہ فحش قسم کی آنٹیاں، یہ آپ کو کیا تحفظ اور پروٹیکشن دیں گی؟ اللہ کی قسم جو قرآن نے آپ کو پروٹیکشن دی ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہے، قرآن کو پکڑ کے لڑو، اور دلائل مجھ سے لو کہ عورت کا تحفظ قرآن نے کیسے کیا ہے۔ قرآن کا دامن پکڑ کے آپ اپنے تحفظ کو منواؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن قرآن کے باغیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ یہ سمجھیں کہ یہ چند مغرب زادیاں آپ کو تحفظ دلائیں گی، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ آپ کو اگر تحفظ مل سکتا ہے تو آپ کی پناہ گاہ وہ اسلام ہے۔ جو شٹر آپ کو اسلام عطا کرتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، سنو، یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سرداری کے نام پہ عورتوں پہ جو ظلم ہوتا ہے،
کبھی اور تگڑے بھائی جو اپنی بہنوں پہ ظلم کرتے ہیں، اپنے خاندانی رسم و رواج کی بنیاد پہ جو چچے اور ماموں اور والدین اپنی بچیوں پہ ظلم کرتے ہیں، کان کھول کے سنو سردارو، نواب زادو، سنو عورت کو اللہ نے کیا عزت اور پروٹیکشن دی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، فرمایا جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور عدت کی مدت پوری ہو جائے۔ اب آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ ہائے ہائے، فرمایا اگر یہ عورت جس کو شوہر نے طلاق دی اور وہ طلاق رجی بائن ہو گئی، طلاق بائنہ یعنی عدت گزر گئی، ایک طلاق تھی یا دو طلاقیں تھی، وہ بائن ہو گئی، ایک تھی تو ایک بائن، دو تھی تو دو بائن۔ بائن کا مطلب کیا ہے؟ طلاق بائنہ کا مطلب یہ ہے کہ عورت مرد سے آزاد ہو چکی، میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو چکا، وہ آگے رشتہ کرنا چاہے اس کی مرضی، پہلے شوہر کی طرف پلٹنا چاہے، یہاں حلالے والا مسئلہ نہیں ہے، سمپل نکاح ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اگر یہ عورت پہلے شوہر کی طرف پلٹنا چاہے، وَآتَيْتُمُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر وہ میاں بیوی دونوں راضی ہیں کہ ہم میاں بیوی کا رشتہ دوبارہ بحال کریں، تو فرمایا والی وارثو، عورت کے والی وارثو سائیڈ پہ ہو جاؤ، تمہیں بیچ میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آئی ہے؟ اب یہاں پہ خاندان کے بڑے آ جاتے ہیں، وہ جی ہماری بچی کو طلاق دی، یہ ہماری بے عزتی ہے، دوبارہ وہ کیسے یہ کہہ رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا تم کون ہو؟ اللہ نے تو باپ کو بھی اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ نے فرمایا عورت آزاد ہے، ینکحنا، باپ کو ہرگز اجازت نہیں ہے، بھائی کو ہرگز اجازت نہیں ہے، ماموں چچا تو دور کی بات ہے، خاندان کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہارا رشتہ تو اس سے بعد میں جڑا، پہلا رشتہ اس کا میرے ساتھ ہے، میں اس کا رب ہوں، میں اس کا رب ہوں کہ اس کو تحفظ دے رہا ہوں، اس کو پروٹیکشن دے رہا ہوں۔ اگر میاں بیوی دونوں راضی ہیں، شوہر چاہتا ہے کہ میں رجوع کروں اور بیوی بھی چاہتی ہے میں پہلے شوہر کی طرف پلٹ کے جانا چاہوں، فرمایا تم ہوتے کون ہو؟ اپنے خاندان کی انا کی بنیاد پہ، اپنے رسم و رواج کی بنیاد پہ، اپنی حد کے عزت کی بنیاد پہ تم اسے اپنی ذاتی انا کا مسئلہ بنا رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے ینکحن ازواجہن، عورت آزاد ہے، وہ پہلے شوہر کی طرف پلٹنا چاہے، نہ باپ رکاوٹ بن سکتا ہے، نہ بھائی رکاوٹ بن سکتا ہے، نہ ماموں رکاوٹ بن سکتا ہے، نہ چچا رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اور صرف پہلے شوہر کی طرف ہی نہیں، فرمایا تین اقوال ہیں، پہلے شوہر کی طرف پلٹنا چاہے عورت آزاد ہے، کہیں اور نکاح کرنا چاہے ینکحنا، عورت آزاد ہے۔ سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ اور دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے، پھر وہ دوسرے شوہر سے اگر طلاق مغلظہ ہو گئی، پھر وہ پہلے شوہر کی طرف پلٹنا چاہے، فرمایا پھر بھی آزاد ہے، باپ بھی یہاں جناب والا بیچ میں نہیں گھس سکتا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی اسلام کی بیٹیاں اور بہنوں سے کہ جتنی اسلام نے آپ کو تحفظ دیا ہے، مغربی ایجنڈا آپ کا اتنا محافظ ہو سکتا ہے؟ یہ مغربی آنٹیاں آپ کو تحفظ دے سکتی ہیں؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ نے ان کا شٹر لیا ہے، آپ نے ان کی آشیرواد حاصل کی ہے جو اسلام کے باغی ہیں۔ جو قرآن آپ کو تحفظ دے رہا ہے وہ اتنا بڑا تحفظ ہے، اتنی بڑی پروٹیکشن ہے، اللہ کی قسم ان مغرب زادوں نے کیا آپ کو پروٹیکشن دینی ہے؟ پہلے سچے دین بھی عورت کو اتنا تحفظ نہیں دے سکے جتنا دین اسلام نے عورت کو تحفظ دیا ہے۔ ذالکم یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ فرماتا ہے سنو خاندان والو، یہ اللہ نصیحت اس کو کر رہا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، فرمایا یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہی تمہارے لیے ستر ہے۔ وانتم الاعلون ان کنتم تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔
اس سے بڑھ کے عورت کو کیا پروٹیکشن عزت دی جائے گی، اس سے بڑھ کے کیا تحفظ دیا جائے گا عورت کو؟ فرمایا عورت کو پہلا شوہر طلاق دے دے، سورہ بقرہ آیت نمبر 232، پہلا عورت کو پہلا شوہر طلاق دے دے، طلاق بائن ہو جائے، گو کہ عورت آزاد ہے۔ فرمایا ینکحن ازواجہن، عورت اپنی مرضی سے شوہر چنے، باپ کو بھی اجازت نہیں ہے، یہاں دادے کو بھی اجازت نہیں ہے، یہاں کسی خاندان کے فرد کو اجازت نہیں ہے۔ تم ہوتے کون ہو؟ اپنی پگڑیوں اور اپنی مونچھ کو تاؤ دینے کے لیے تم عورتوں کا جنابے والا بہانہ تراشتے ہو۔ اللہ فرماتا عورت آزاد ہے، وہ پہلے شوہر کی طرف جانا چاہے تب بھی آزاد ہے، وہ آگے کسی اور جگہ شادی کرنا چاہے تو اب پروٹیکشن کیا ہے؟ نہ پہلا شوہر جنابے والا ٹانگ اڑا سکتا ہے۔ اچھا یہ بھی ہوتے ہیں نا تیسمار خان، طلاق دے دی تو اب جناب چونکہ خاندانی رسم و رواج میں کوئی بڑا ہوگا تو کہتے ہیں میں نے نہیں رکھنی تو کوئی اور بھی نہیں رکھ سکتا۔ بھئی تو کون ہے؟ تو ہے کون؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو نے تو طلاق دے دی، تجھے فارغ ہو گئی ہے، اب تو میں کیوں کر رہا ہے؟ اب عورت اپنی مرضی سے کہیں رشتہ کرنا چاہتی، کہتے نہیں فلاں جگہ نہ کرے۔ بھائی کیوں نہ کرے؟ اس کو قرآن نے اجازت دی ہے، تو کون ہے؟ ہوں تو انو سب سن گیا، عورتوں دی شان بیان سننے ہیں، اچھی یہ والا سبحان اللہ۔ پچھلے جمعے تہاڈی شان 36 آیتاں پڑھیاں تے اج عورت دی جناب والا تحفظ دی گل آئی تے سارے مردوں نو سب سن گیا، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ اپنی شان سنن واسطے تو بڑے پٹی پٹی کے سبحان اللہ آکھ دیو، توجہ کوئی نہیں۔ آئے ہائے، فرمایا عورت آزاد ہے، نہ پہلا مرد اس میں ٹانگ اڑا سکتا ہے اگر کہیں اور کرنا چاہتی، نہ ماں باپ ٹانگ اڑا سکتے۔ یہ عورت کو اللہ نے آزادی دی ہے، بات سمجھ آ گئی ہے؟ عورت کو یقین جانی اتنا تحفظ فراہم کیا ہے اسلام نے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر بیٹی ہے تو پرورش کس کے ذمہ ہے؟ بولیے۔ اگر شادی شدہ ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ شوہر۔ اگر ماں بن گئی تو ذمہ دار کون؟ اولاد۔ سمجھ نہیں آئی ہے؟ خود از خود وہ ارب پتی بھی ہو، ایک ٹھیلے کے بھی جناب والا اللہ تعالیٰ نے اس میں بوجھ نہیں رکھا۔ فرمایا بیٹی ہے تو باپ، جب تک باپ کے گھر ہے باپ تحفظ فراہم کرے، باپ کھانا پینا فراہم کرے، باپ اس کی حقوق کا خیال رکھے۔ شادی ہو گئی، فرمایا وہ نہیں کمائے گی، وہ گھر بیٹھے گی، عورت مرد کما کے لائے، مرد مکان فراہم کرے، مرد جیسا خود پہنتا ہے ایسے ہی پہنائے، مرد جیسا خود کھاتا پیتا ہے ایسے ہی کھلائے پلائے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اگر ماں بن گئی تو پھر بھی دو تحفظ دیے۔ فرمایا شوہر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور بیٹا بحیثیت بیٹا ماں کی خدمت کرے، ڈبل ڈبل۔ بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ ایسے ظالم خونخوار بھیڑیے بھی ہم نے معاشرے میں دیکھے ہیں، سرداری نظام میں ہم نے دیکھا ہے کہ جناب والا اپنی بہنوں کو بٹھا دیتے ہیں کہ ان کی شادیاں کی تو وراثت میں حصہ دینا پڑے گا۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور میں ایسے 2-4 سرداروں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنی بہنوں کو بٹھایا، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بہنوں کو بٹھایا کہ کہیں وراثت سے حصہ نہ دینا پڑ جائے۔ بے نیاز ہے نا، اللہ نے پھر اس کو بھی اولاد نہیں دی۔ اس لیے بے نیاز سے ٹکر مت لو۔ عورت کو جو پروٹیکشن اور تحفظ قرآن و سنت نے دی ہے، میں نے 8 آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کو پڑھو۔ یار وراثت تو بڑی دور کی بات ہے نا، اچھا بڑی عجیب بات ہے، بیٹا فوت ہو جائے تو اس سے بھی وراثت کا حصہ ملے گا ماں کو، شوہر فوت ہو جائے اس سے بھی وراثت کا حصہ ملے گا بیوی کو،
باپ فوت ہو جائے اس سے بھی وراثت کیسا ملے گا بیٹی کو؟ اللہ وراثت تو دور کی بات ہے، میں ایک بات بتاتا ہوں، جو بھائی اپنی بہنوں کا حق مارتے ہیں، خاص طور پہ وہ سردار، وہ بدبخت وڈیرے جو اپنی بہنوں کو اس لیے بٹھا دیتے ہیں کہ وراثت سے حصہ نہ دینا پڑے، وہ ذرا کان کھول کے سنیں۔ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے القبائر کے اندر اس واقعے کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا کہ ایک شخص حج پہ گیا، اس نے ایک شخص کے پاس مکہ پہنچ کے، ایک معروف تاجر تھا اور جو امانت دار بڑا مشہور تھا، اس کے پاس اپنے کچھ پیسے امانت رکھوائے، خود حج کرنے لگ گیا۔ جب حج مکمل ہو گیا اپنی امانت لینے اس کے گھر پہنچا، آگے سے معلوم ہوا وہ تو فوت ہو چکا ہے۔ اب اس کے گھر والوں سے پوچھا بھی میری امانت اتنے پیسے تھے، انہوں نے کہا ہمیں تو خبر ہی نہیں ہے۔ اب وہ بڑا پریشان کہ میری جمع پونجی تو اسی کے پاس تھی، جو کچھ تھا وہ میں حج پہ لگا چکا، اب میں اور کیا کروں گا؟ اب وہ مکہ کے علماء کے پاس گیا مسئلہ پوچھنے، انہوں نے کہا جی میں پریشان ہوں، بندہ فوت ہو گیا، میری اس کے پاس اتنی اماؤنٹ تھی، امانت تھی، اب کیا کروں؟ تو علماء نے اس کا حل بتایا، کہا اس طرح کر، آدھ رات کے بعد آب زمزم جو کنویں ہے نا، وہاں جا کے کنویں کے منہ پہ، کنویں کے جناب والا اندر جھانک کے نا، تو وہاں آواز لگانا، کیونکہ یہ جو آب زمزم ہے نا یہ جنت کے دہانے پہ کنویں ہیں، اگر وہ جنت میں ہوا تو تمہیں آواز دے گا، واپسی تمہیں جواب دے گا۔ تو جب وہ گیا آدھ رات کے بعد آب زمزم کنواں اندر جھانکا اور اس نے آواز دی، آگے سے جواب نہ ملا، پھر علماء مکہ کے پاس آیا، جواب نہیں ملا، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لگتا ہے جس کے پاس تو نے امانت رکھی ہے وہ جنت میں نہیں ہے، وہ دوزخ میں ہے۔ کہا اب اس کا کیا حل ہے؟ علماء نے فرمایا یمن میں چلا جا، وہاں برہوت کنواں ہے، وہ کنواں دوزخ کے دہانے پہ ہے، وہاں جا کے اس کنویں کے اندر جھانک اور آواز لگا، اگر وہ دوزخ میں ہوگا تجھے جواب دے گا۔ وہ یمن میں چلا گیا، اس نے اندر جھانکا اور اس نے آواز لگائی، جب آواز لگائی تو اس نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا بھئی میری امانت تھی تیرے پاس، اس نے کہا ہاں میں نے تیری امانت کو بڑا سنبھال کے رکھا ہے، میرے گھر چلا جا، میرے گھر کے فلاں کونے میں تیری امانت دفن ہے، وہاں سے کھڈا کھود لے اور امانت اپنی اٹھا لے، اور جلدی جا، کہیں میرے بچوں کے ہاتھ نہ لگ جائے تیری امانت۔ اس نے کہا میں اپنی امانت تو لے لوں گا، تو یہ بتا تو اتنا سخی، اتنا امانت دار، پھر دوزخ میں کیوں جل رہا ہے؟ اس نے کہا اس کی ایک ہی وجہ ہے جس عمل کے باعث میں دوزخ میں جل رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میری ایک بہن تھی جو انتہائی محتاج تھی، فقیر تھی، میں بڑا سخی تھا، میں دائیں بائیں لوگوں پہ خرچ کرتا تھا، دائیں بائیں جو محتاج ہوتے تھے ان کی خدمت کرتا تھا، لیکن میں نے اپنی بہن کو اگنور کیا۔ بہن حالانکہ محتاج تھی، وہ میرے اس حسن سلوک کی زیادہ حقدار تھی، تو میں نے اپنی بہن پہ خرچ نہیں کیا، اسی کے باعث میں یہ عذاب جھیل رہا ہوں۔ آپ عورتوں کی وراثت پہ ڈاکے ڈالتے ہو۔ ایک غریب محتاج بہن، اگر تم صاحب استطاعت ہو، اپنی بہن پہ خرچ نہیں کرتے اور دائیں بائیں خرچ کرتے ہو تو اس کی بھی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو ایک محتاج بہن کی خدمت جو سخی اور مالدار صاحب استطاعت بھائی نہ کرے، اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اپنی بہن بیٹیوں کی وراثت کھانے والوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے یہ سجدے تمہیں بچا لیں گے؟ بڑی بڑی محفلیں نعت کروانے والوں، میلاد پہ لاکھوں خرچ کرنے والوں، عرسوں پہ لاکھوں خرچ کرنے والوں، یہ ساری فضیلتیں تو ہم نے بتائی ہیں نا، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا بہن کا حق تو نہیں مارا؟ بیٹی کا حق تو نہیں رکھا؟ اگر ایسا معاملہ ہوا تو پھر بڑا برا حشر ہے۔ اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے اپنی بہن بیٹیوں اور اپنی بہوں
اور خاص طور عورت پہ جتنے اللہ تعالیٰ نے اس کے حق رکھے ہیں ان کی ادائیگی میں کبھی غفلت نہ برتو۔ اور تمام اسلام کی بیٹیوں کو کہتا ہوں، آؤ ذرا قرآن مجید سے رہنمائی لو۔ آج مغربی ایجنڈا لے کے فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، اسلام سے باغی عورتیں آج عورتوں کے حقوق کے نام پہ عورتوں کو باغی کر رہی ہیں۔ اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم کوئی مغربی ایجنڈا عورتوں کو اتنا تحفظ نہیں دے سکتا ہے جتنا اسلام نے عورت کو پروٹیکشن دی ہے۔ اس لیے میں عورتوں کو کہتا ہوں ذرا قرآن پڑھو تو صحیح، یہ تمہیں مغرب کے چند لفظ پروٹیکشن نہیں دے سکتے۔ آؤ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 34۔ اس ایجنڈے کو لے کے اپنے حق کی بات کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 19، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے اسلام کی بیٹیوں، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 19، اس کو جناب والا تھام کے اپنی تحفظ کی جنگ لڑو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، یہ جو پروٹیکشن تمہیں قرآن نے دی ہے اس کو تھام کے قرآن کے دامن سے وابستہ ہو کے اپنے تحفظ کی جنگ لڑو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، یہ جو قرآن نے آپ کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، قرآن نے جو آپ کو پروٹیکشن دی ہے، قرآن کا دامن پکڑ کے اپنے حق کی جنگ لڑو۔ اے اسلام کی بیٹیوں، مغربی ایجنڈے کے پیچھے مت چلو، آؤ میں تمہیں قرآن بتاتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231، اس میں جو اسلام نے تمہیں پروٹیکشن دی ہے، اسلام نے جو تمہیں شٹر دیا ہے، اسلام نے جو تمہیں تحفظ دیا ہے، خدا کی قسم وہ مغربی ایجنڈا تمہارا تحفظ تمہیں فراہم نہیں کر سکتا۔ سابقہ ادیان تمہیں وہ تحفظ فراہم نہیں کر سکتے جو قرآن نے تمہیں تحفظ دیا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 پڑھو، اسلام نے تمہیں کس طرح تحفظ فراہم کیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ آیت پکڑ کے اپنے تحفظ کی جنگ لڑو۔ اتنی آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اس لیے مغربی ایجنڈے کے پیچھے نہ چلو، اپنے حق کی آواز بلند کرو۔ ہر غیرت مند بیٹا آپ کے ساتھ ہوگا، ہر غیرت مند بھائی آپ کے ساتھ ہوگا، ہر غیرت مند مسلمان آپ کے ساتھ ہوگا جب عورتوں آپ اپنے پروٹیکشن اور تحفظ کے لیے قرآن مجید کی تعلیمات کو فالو کرو گی۔ اور یہ میں بطور چیلنج عرض کرتا ہوں، کسی فورم پہ ان چند مغرب زادیوں کو، ان این جی اوز کے ان ایجنٹوں کو میرے سامنے بٹھاؤ، میں بھی قرآن مجید، آج تو میں نے صرف 8 آیتیں پڑھی ہیں نا عورتوں کی پروٹیکشن اور تحفظ پہ، ان عورتوں کو، ان ننگے دین، ننگے عقبہ، ننگے دنیا، ان کو میرے سامنے بٹھاؤ، میں پڑھتا ہوں قرآن کے عورت کو قرآن نے کتنا تحفظ دیا ہے، وہ بھی اپنے ایجنڈے میں ہمیں دکھائیں کہ ان کے ایجنڈے نے عورتوں کو کتنا تحفظ دیا ہے۔ میں یہ بات بڑے دعوے سے کہتا ہوں اور بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ جتنا قرآن و سنت نے عورت کو تحفظ دیا ہے، نہ مغربی ایجنڈا دے سکتا ہے، نہ سابقہ ادیان نے اتنا تحفظ عورت کو دیا جو اسلام نے دیا۔ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اللہ تعالی ہمیں فَأْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، ہر حق والے کو اس کا حق پہنچانا اللہ سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد۔